کہ درس کربلا کا ہے، کہ خوف صلا کا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہر کشیدہ راستہ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا سب مل کر کہو لبیک یا حسین، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وَأَلْهَمَنَا مِنْ شُكْرِهِ وَفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَدَلَّنَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ لَهُ فِي تَوْحِيدِهِ وَجَنَّبَنَا مِنَ الْإِلْحَادِ وَالشَّكِّ فِي أَمْرِهِ حمدا لا منتہى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بلعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. صلوات الله على محمد. قرآن مجید میں سورہ انعام کی 162 اور 163 نمبر کی آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اور اس موضوع کے ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں جو موضوع قرار پایا وہ یہ کہ کربلا میں توحید کی جو تعلیمات ہیں، کربلا کے اصحاب حسینی اور امام حسین علیہ السلام کے اعمال میں، کہ رفتار میں، کہ ایک ایک عمل میں جو درس توحید دیا گیا ہے اور جو توحید کے جلوے نظر آ رہے ہیں، وہ انسان کو موحد بنانے کے لیے اور انسان کو توحید تک لانے کے لیے ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں. پہلے گفتگو یہ تھی کہ خود پہلے توحید سے قریب ہوں کہ توحید سے مراد کیا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہاں پہ توحید کلامی اور علمی کی بحث نہیں ہوگی، یہاں پر توحید عملی کی بحث ہوگی، یعنی انسان کی زندگی میں اور عمل میں جو توحید کے اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، اور کیسے ایک انسان کی زندگی کو اور ایک معاشرے کو، پورے معاشرے کو توحید متغیر کر سکتی ہے اور تبدیل کر سکتی ہے. نمونہ بھی آپ کی خدمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی تبلیغ اور تبلیغ توحید کے اثرات کا پیش کیا گیا کہ کیسے عرب کو کس طرح کے عرب میں تبدیل کر دیا روح توحید کے ذریعے سے، کلمہ توحید کے ذریعے سے. اور یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، ہر سماج میں ہو سکتا ہے، ہر معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ اگر توحید کی روح انسان کے معاشرے میں آ جائے علیہ السلام، اور اگر روح توحید انسان کے دل میں آ جائے اور انسان کے عمل میں توحید آ جائے زبان سے نکل کر، تو انسان کی پوری زندگی اور معاشرے کی پوری زندگی کو متغیر کر سکتی ہے. نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، قدیم زمانوں کے بھی اور تازہ نمونے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. لہذا بحث یہ تھی کہ ہمیں پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ دینداری میں، ہمارے دین میں پہلی چیز کیا ہے، دین کو کہاں سے شروع کریں، آغاز کہاں سے ہو اور اختتام کہاں پر جا کے ہو. اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اس نقطے کو انسان در کر لیتا ہے تو اس کی دینداری کی شکل بھی پوری طرح سے تبدیل ہو سکتی ہے. اگر دین کو احکام سے شروع کیا تو الٹا راستہ چل رہے ہیں. اگر دین کو معرفت سے اور توحید سے شروع کیا، دین کو دین کے فلسفے سے شروع کیا، دین کو دین سمجھ کر شروع کیا، تو یہاں پر دیداری دوسری ہوتی ہے. اور دونوں دیداری میں بہت فرق، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے جو نظر بھی آتا ہے. مثلا ہم اپنے تشیع کو دیکھیں، یعنی ہماری شیعت اور عالم اسلام میں دوسری شیعت کو اگر موازنہ کریں تو بہت فرق نظر آتا ہے. ہم اپنی عزاداری کو دیکھیں، جو ممکن ہے کہ دوسروں سے زیادہ کر رہے ہوں، لیکن ہماری عزاداری اور دوسروں کی عزاداری میں بہت فرق ہے. اثرات کو اگر اٹھا کے دیکھیں، ہم زیادہ عزاداری کرتے ہیں پھر بھی وہ اثر ہم کو نہیں مل پاتا، دوسرے ہم سے کم عزاداری کر کے اس سے بہت زیادہ اثر لے لیتے ہیں. کیوں؟ نظر کی تبدیلی کی وجہ سے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بس یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اول کیا ہے ہماری زندگی میں، کہاں سے آغاز ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام اس کی اہمیت کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے، چونکہ ہماری گفتگو معرفت کی نہیں ہو پائے گی، معرفت ہمارا پورا موضوع نہیں ہے، لیکن ضمناً صرف تھوڑا سا توحید کے بارے میں معرفت کی گفتگو ہوئی تھی کل آپ کی خدمت میں. تمام انبیاء، توجہ فرمائیے، قرآن کی بہت ساری آیتوں کی بنیاد پہ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں خدمت میں، تمام انبیاء کی سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی تبلیغ کیا تھی؟ یہ ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب اگر آپ جا کے قرآن میں خود ہی ڈھونڈیں تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن اس ڈر کے مارے کہ کہیں نہ ڈھونڈیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن جا کر تحقیق ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام انبیاء کی سب سے پہلی تبلیغ، تمام قرآن کی آیتوں کی روشنی میں پہلی تبلیغ توحید ہوا کرتی تھی. اللہ ایک، اللہ سے عشق، اللہ سے محبت، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا دلا کر عاشق بنا دینا، عاشقانہ دین جس کی بنیاد عشق پر ہو، جس کی بنیاد محبت پر ہو، پروردگار کی محبت، پروردگار کے انبیاء کی محبت، پروردگار کے اولیاء کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ بنیادی چیزیں ہیں. آغاز یہاں سے ہوتا تھا. آج میں شمار کر رہا تھا، بہت دیر تک ڈھونڈا، یعنی وہ آیتیں جو توحید کی ڈائریکٹ آیتیں ہیں، تو جو ہمارے ہیں ڈائریکٹ، جس میں صرف توحید پروردگار کی توحید وحدانیت کا ذکر ہے اور وحدانیت توحید ربوبیت کا، ربوبی توحید کا، یعنی اللہ کہ رب جو ہے واحد پروردگار، رب بھی تنہا ایک رب ہے. صرف ان آیتوں کو شمار کر پایا، وہ بھی پورا نہیں کر پایا. تقریباً 665 آیتیں سامنے آئیں جو ڈھونڈ رہا تھا، اس میں گننے میں بھی شاید تھوڑا آگے پیچھے ہوا ہو. 665 وہ بھی پوری توحید نہیں، چونکہ توحید کے بعد میں دوسرے بھی عملی اقسام بیان کیے جائیں گے. توحید صرف ربوبیت نہیں ہے، توحید کے اور بھی انسان کے عمل میں، مثلا خوف میں توحید، محبت میں توحید، اطاعت میں توحید، عبادت میں توحید، ولایت میں توحید، یہ سارے مسائل تھوڑا تھوڑا اشارتاً شاید بیان ہو، لیکن ان سب کو نہیں ڈھونڈ پایا. صرف ربوبیت، آیت ربوبیت اور مطلق آیت ربوبیت کی اور ربوبیت کی جو آیتیں ہیں، صرف ان آیتوں کو جو ڈائریکٹ توحید کو بیان کر رہی ہیں، اس کو ڈھونڈ رہا تھا. 665 آیتیں میں گن پایا، شمار کر پایا. تو جو ہمارے
ورنہ اگر انڈائریکٹ توحید کے جو مسائل بحث کیے اس کو اگر دیکھنا شروع کریں تو قرآن کی اکثر آیتیں توحید کے مطلب کو بیان کر رہی ہیں. بس کیا ہوا؟ اگر قرآن سے جا کے پوچھیں کہ آغاز دین کا کہاں سے ہو، اگر انبیاء کی تبلیغ سے جا کر پوچھیں کہ دین کا آغاز کہاں سے کیا جائے، تو جواب کیا آتا ہے؟ توحید. توجہ فرمائیں. ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سب سے پہلے مبلغ آئے اور سب سے پہلے داڑھی سے تبلیغ کو شروع کرے. وہ بھی دین بیان کر رہا ہے، وہ بھی کرے، ایک فطری چیز ہے، لیکن یہ بہت ہی برعکس معاملہ ہے. یعنی تبلیغ شروع ہی کہاں سے؟ بعض لوگوں کا اصرار بہت زیادہ ہوتا ہے، تبلیغ کا آغاز ہی کرتے ہیں کہاں سے؟ بعض اس میں بد اخلاقیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں اس طرح کی تبلیغ، لیکن شروع ہوتی ہے داڑھی سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو منع کیا جا رہا ہے، نہ، وہ بھی کہا گیا ہے، لیکن آغاز یہاں سے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے. مثلا اگر نماز سے تبلیغ کو شروع کریں، روزے سے تبلیغ کو شروع کریں، دین کو نہیں بتایا گیا، دین کے فلسفے کو نہیں بتایا گیا، دین کی روح کو نہیں بتایا گیا. توجہ فرمائیں. روح دین کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا. نماز پڑھائی گئی. اگر زیادہ متدین گھرانہ ہے تو بچے کو زبردستی پکڑ کے لا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ہے نا؟ 6-7 سال سے پہلے ہی زبردستی پکڑ کے نماز پڑھا تاکہ بعد میں نماز پڑھتا رہے. لیکن اس کو پکڑ کر زبردستی نماز پڑھائی تھی، مجبور کیا تھا نماز پڑھنے پر. یہ بچہ جب بڑا ہوا اور ہمارے اختیار سے باہر نکلا، اب وہ کالج میں گیا، اب یونیورسٹی میں گیا، اب نماز تو دور کی بات ہے، وہ نماز کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو سکھائی تھی، نماز کی طرف متوجہ کیا تھا والدین نے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ نماز ہے کس کے لیے اور کیوں ہے. بہت توجہ کریں گے. یہ تو بتایا تھا والدین نے. کیوں؟ معاملہ الٹا تھا. نماز پڑھائی لیکن وہ عشق نہیں پیدا کیا جو کھینچ کے نماز کی طرف لے کے آئے. نماز پڑھانا سکھا دیا لیکن وہ جذبہ نہیں پیدا کیا جو بچے کو کھینچ کے، جس کے لیے روکنا پڑے. بعض لوگوں کو روکنا پڑتا. اگر عشق پیدا کر دیا، اگر شوق نماز پیدا کر دیا، جو کربلا میں نظر آئے. امام حسین علیہ السلام شب عاشور میں یہی جملہ کہتے ہیں، واللہ یعلم انی احب الصلاۃ. یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے میرا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کا، میں نماز پڑھنے کے لیے ایک شب کی، نہ، فرمایا کہ خدا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں. عاشق آیت ہے، نماز کی عاشق آیت ہے. اگر بچوں کو نماز کا عاشق بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو دکھائیں. نماز کو صرف نہیں دکھائیں، اس ذات کو دکھائیں جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے. ایک ایک نعمتوں میں دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو نہیں دکھائیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ بچے کو دسترخوان پہ جب لے کے بیٹھے تو یہ نہیں دکھائے بار بار کہ میں لایا ہوں خرید کے، میں نے تمہارے لیے تیاری کی ہے، میں تمہارے لیے کھلونے لایا ہوں، میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، میں تمہارے لیے نعمتیں لایا ہوں. نہیں، اس دسترخوان پہ اس بچے کو توحید تو نہیں سمجھا سکتے، لیکن ایک جملے میں اس کے اندر عشق پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، دینے والی ذات کوئی اور ہے، دیا کسی اور نے ہے. عشق یہاں سے پیدا ہوتا ہے. نعمتوں کی طرف متوجہ کر دینا. لمحے لمحے، ایک ایک لمحے میں جو پروردگار نعمتیں دے رہا ہے اور ان نعمتوں کے ذریعے سے جو ہماری تربیت کر رہا ہے، کہ یہ موضوع بعد میں بیان ہوگا کل یا پرسوں توحید ربوبی میں، کہ کس طرح عمل میں آ کر انسان دیکھے کہ کس طرح ذات پروردگار لمحے لمحے ہماری تدبیر و تربیت کر رہی ہے. اگر یہ عشق پیدا ہو گیا تو آپ کو روکنا پڑے کہ بیٹا کم، تمہیں کچھ پڑھنا بھی ہے، کچھ اور بھی کرنا ہے، دوسرے کام بھی کرنے ہیں، دکانوں میں بھی جانا ہے، اور بھی کام کرنا، پھر روکنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر عشق ہوتا ہے تو روکا جاتا ہے. یہ دیکھا ہے نمونے. قرآن اگر کہتا ہے یا رسول اللہ اتنی زیادہ عبادتیں نہیں کرو، اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھو، رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لو. قرآن تو پڑھتے ہیں نا. اتنی زیادہ، کہیں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. لعلک باخع نفسک، کہیں تم اپنی جان نہ دے بیٹھو. اتنا زیادہ عبادت کیوں؟ یہ عبادت عشق کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، محبت کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. لہذا یہ انسان اگر آغاز کرتا ہے تبلیغ کا، فلسفے دین بیان کیے بغیر، دین کی روح بیان کیے، توحید بیان کیے بغیر،
یعنی کہاں سے شروع کیا؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم گھر بنانا چاہ رہے تھے، بلڈنگ بنانی تھی، گھر بنانا تھا، اور گھر بنانے میں پہلا کام جو کیا وہ جا کے پردے خرید کے لائے. توجہ فرما رہے؟ پہلا کام جو کیا جا کے ڈیکوریشن کے سامان خرید کے لائے کہ یہ ایسی لائٹ چاہیے ہے، ایسا رنگ چاہیے ہے، ایسے اس کے جھاڑ چاہیے، ایسا فانوس چاہیے، ڈیکوریشن کے سامان خرید کے لائے. یہاں سے گھر بنایا جاتا ہے. یہ تو زندگی میں انسان کوئی نہیں کرتا، لیکن دین میں یہی کرتا ہے. اپنی زندگیوں میں یہ کام نہیں ہوتا. لا کے ساری چیزیں سجا دیں، اب اس کو بچائے کیسے؟ یہ وہ چیز ڈیکوریشن کا سامان، پردے، کھڑکیاں، دروازے، یہ سب لا کے خرید کے رکھ دیا. نہ ابھی بنیاد ڈالی، نہ بنیاد ڈالنے کا میٹیریل خرید کے لے آئے، نہ بنیاد ڈالنے والے کو پکڑ کے لائے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے. نہیں، ساری چیزیں خرید کے ڈیکوریشن کی، پردے کی، دیوار کی، کھڑکیوں کی لا کر دروازے پر رکھ دیا، لا کر روڈ پر رکھ دیا. یہ نہیں بچے گا. ایک ہوا آئے گی وہ بھی خطرہ پہنچائے گی، ایک بارش آئے گی وہ بھی خطرہ پہنچائے گی. یہی ہوتا ہے. اگر دین کی بنیادوں کو بتائے بغیر انسان کو احکام بتائے جائیں تو زندگی کے ہر لمحے میں شیطان کی طوفانی ہوائیں آ کر اس سے چھین لیتی ہیں دین کو. اور پھر ہم کہتے ہیں کیا کیا تھا؟ میں نے تو کوئی تربیت میں کمی نہیں کی تھی، میں نے تو اپنے بچے کے لیے سب کچھ کیا تھا. کیوں چھن گیا؟ چھن اس لیے گیا کہ پہلے پردے کا انتظام کیا تھا. چھن اس لیے گیا کہ بنیاد بنانے کے بغیر کھڑکیاں اور دروازے خرید کے لائے تھے. اس کو ہر آندھی، ہر دھوپ، ہر ہوا، ہر بارش سب اٹھا کے لے جائے گی. اور شیطان بھی یہی کام کرتا ہے. جن کی بنیادیں کمزور ہوں آ کر ایک ایک کو چھین کے لے جاتا ہے. ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا، اس کو چاکلیٹ کھلانا شروع کر دے کہ اس کو بہت مزہ آئے گا. ہم کو مزہ آتا ہے نا، توحید کی بات سننے میں مزہ نہیں آتا، اور ثواب کی بات سننے میں زیادہ مزہ آتا ہے. ماں کہے کہ نہیں، اس کو جو ہے چاکلیٹ کھلاؤ، بچے کو زیادہ مزہ آئے گا. دودھ نہیں پلائے تو یہ اس بچے کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی زندگی چھن جائے گی، اس کی زندگی کو خطرہ ہے. اول دین بتائے بغیر آ کر دین کی آخری چیزوں کو بیان کرنا شروع کرے، اس کے دین کو خطرہ ہے. ہر موڑ پر دین کو خطرہ ہے. اور اگر دیداری کی بھی انہی ثوابوں کی لالچ میں تو وہی دیداری جو کل بیان کیا، تھکی ہوئی دیداری، تھکا ہوا دین، بور قسم کا دین جو کبھی آئے گا اور کبھی جائے گا. کبھی داخل ہوگا مسجد میں، مسجد سے باہر نکلا سب کچھ نکل گیا. لیکن اگر دین کی روح بیان کر دی گئی، دین کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا گیا، تو جہاں بھی شیطان کی بزم میں اس کو لے جا کے چھوڑ دیں وہاں پر بھی اپنے دین کو محفوظ رکھے گا. نمونے موجود ہیں. شہید چمران، شاید یہ نام پتہ نہیں آپ نے سنا ہو، بہت عظیم ناموں میں سے ہے. ایرانی جنگ میں یہ ڈیفنس منسٹر تھے، لیکن دینی بنیادیں مضبوط تھی. اور اس وقت پورے ایران میں، امریکہ میں تھے، سروس تھی ان کی ناسا میں، اور میکینیکل انجینئر اور اس پہ ڈاکٹریٹ کرنے والے اس وقت پورے ایران میں صرف 2 لوگ تھے. اس میں ایک تھے، اس زمانے کی بات ہے. اور وہاں پر بہت بڑی تنخواہ، جا کر وہاں پہ شادی بھی کر لی امریکن لڑکی سے، اور بچے بھی ہوئے. یعنی اتنی ساری رکاوٹیں ان کے سامنے آ گئی تھی. شادی بھی کی ہے، بچے بھی ہیں، تنخواہ بھی ہے، لاکھوں ڈالر، ہزاروں ڈالر، جو اس زمانے میں بہت بڑی تنخواہ جو ہوتی ہے. لیکن چونکہ دین کی بنیادیں مضبوط تھی، وہ ساری چیزیں، یہ عملی نمونے، زندہ نمونے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے نمونے پیش کہتے ہیں یہ تو اہل بیت ہیں، جبکہ اہل بیت کے لیے ایسی باتیں کہنا یعنی بھئی امامت کو چھیننا. اہل بیت سے جو آئے ہیں امامت کے لیے، آئے ہیں اسوہ بن کر. اسوہ یعنی اس کا انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں رول ماڈل، شاید پتہ نہیں اچھا لفظ ہو یا نہیں ہو. اسوہ بن کر آئے ہیں یعنی نمونہ عمل بن کے آئے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک خط میں لکھتے ہیں لکم فی اسوہ، میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے. یہ نہیں کہ تم مجھے چھوڑ دینا کہ نہیں وہ تو امام حسین علیہ السلام سے ان کے قریب نہیں جانا ہے، وہ ہمارے لائق نہیں ہے. نہ، لکم فی اسوہ، تمہاری ذات میں میرے لیے اسوہ ہے. تمہیں آنا ہے میری طرف، حسینی راستے پر آنا ہے، حسینیت سے نزدیک ہونے کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہمیں گھیرے ہوئے ہے، چاروں طرف سے اسیر کیے ہوئے ہے،
زندان میں ڈالے ہوئے چھوڑا، بیوی کو بھی چھوڑا، بچے کو چھوڑا، سمجھایا پہلے نہیں مانے، بیوی کو بھی چھوڑا، بچوں کو بھی چھوڑا، ملک کو بھی چھوڑا اور تنخواہوں کو بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر آ کر ایک معمولی انسان کی طرح آ کر خدمت کرنا شروع کر دی۔ لبنان میں دیکھا کہ مسلمانوں کو یہاں خطرہ ہے، امت مسلمہ کو خطرہ ہے، اسلامی سرزمین کو خطرہ ہے، وہاں خدمت کی، پھر اس کے بعد جب ایران کی جنگ شروع ہوئی کہا دیکھا اب یہاں سے زیادہ ہماری کہیں اور ضرورت ہے، وہاں آ گئے اور بعد میں آخری لمحات تک خدمت کرتے کرتے شہید بھی ہو گئے۔ بالکل زندہ نمونے یہ ہوتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی دین کو صحیح طریقے سے بنیادوں سے سمجھنا۔ اس لیے تاکید اتنی زیادہ ہے، توجہ فرمائیں، اتنی آیتیں کیوں قرآن میں ہے کہ صرف توحید کے دو پہلو کو 665 آیتوں میں اور دوسرے پہلو جو باقی ہیں یہ کیوں اتنا زیادہ ہے؟ اس لیے اگر یہاں سے شروع ہوتا ہے دین تو یہ دین دوسرے دیداروں سے مختلف ہوگا۔ جنگ جمل کا معرکہ گرم ہے، توجہ فرمائیں، جنگ جمل بہت ہی حساس جنگوں میں سے ہے نا، شاید جنگ جمل جیسی دنیا کی کوئی جنگ نہیں ہے، کیونکہ مقابلہ کن لوگوں سے ہو رہا ہے، اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی یہ جنگ ایک مشکل بنی ہوئی تھی۔ مشکل کیا تھی؟ کس کو ماریں، کس کو چھوڑیں، کیسے ماریں۔ بیٹھ کے خاص جو اصحاب تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے جنگ کی اسٹریٹجی طے کر رہے تھے کہ کس ٹیکٹک سے جنگ کی جائے، اور اسی درمیان میں ایک اعرابی آیا۔ یہ واقعہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصال میں لکھا، توحید میں لکھا ہے، توحید پوری کتاب ہی ہے، توحید صدوق، پرانی کتاب ہے، 1100-1150 سال پہلے کی کتاب، اور اس کے بعد اور دیگر کتابوں میں بھی۔ ابھی وہ جنگ کی اسٹریٹجی طے کر رہے تھے، یہ جنگ کیسے لڑی جائے۔ واقعا بہت ہی عجیب جنگ صفین جنگ جمل جیسی نہیں تھی، جنگ نہروان جنگ جمل جیسی نہیں تھی، رسول اللہ نے جو جنگیں لڑی وہ جنگ جمل جیسی نہیں تھی، کیونکہ ادھر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ادھر سامنے زوجہ رسول ہے، زوجہ رسول سامنے ہے، اور اس جنگ میں رسول اللہ کے سب سے زیادہ اصحاب اور بعض بہت ہی اس زمانے کے لوگوں کی نظروں میں بہت بزرگ اصحاب، اور بعض ایسے تھے جن کا واقعاً ماضی میں بہت بڑا کردار تھا۔ یہ عبرتیں، تاریخ کی عبرتیں، جس میں خاص کر زبیر جو امام علی علیہ السلام کا عزیز بھی ہوتا تھا، غالباً ففی زاد بھائی ہوتا تھا، ایک عظیم کردار ادا کیا تھا۔ خود امام نے فرمایا کہ طلحہ کو چھوڑو لیکن زبیر کو جا کے سمجھاؤ۔ زبیر ایسا انسان نہیں تھا۔ طلحہ اور زبیر جیسے صحابی سامنے موجود ہیں، ان کے ساتھ بہت سے لوگ آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، توجہ فرما رہے ہیں، ایک عجیب جنگ۔ خاص کر یہ زبیر جو آپ میں بیچ میں یہ موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن آپ کو عرض کر دوں چونکہ زبیر کے کردار آتے رہتے ہیں، ابھی جدید زمانے بھی سامنے آئے، اور یہ عبرت کا مقام ہوتا ہے، ایک انسان کے لیے بہت ہی بڑا عبرت کا مقام ہے۔ زبیر وہ جس کو سیف الاسلام کا لقب دیا گیا، جنگ لڑی، جنگ احد میں جب سب بھاگے تھے یہ نہیں بھاگا تھا، یہ بھی لڑ رہا تھا امام علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی حفاظت میں۔ اور رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک انسان تھا جو ننگی تلوار لے کے امام علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، وہ زبیر تھا، توجہ فرما رہے ہیں، اور بھی اصحاب تھے لیکن ننگی تلوار لے کے ساتھ ساتھ چلنے والا یہ زبیر تھا۔ یعنی اس وقت سچ میں ایمان کی اس منزل پر تھا، وہ جہاں بھی امام علیہ السلام جاتے ساتھ ساتھ ہی جاتا تھا، تلوار نیام میں رکھ کے نہیں، بالکل ننگی، جو کہ خطرہ اس وقت اتنا ہی زیادہ تھا۔ جب دروازے پہ آیا، دروازہ جلایا، یہ ننگی تلوار لے کے باہر نکلا، اس کو مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اور سلیم ابن قیس نے کئی روایتیں بیان کی ہیں، اس میں ایک روایت یہ بھی جناب زہرا کو جب وصیت کرنی ہوئی اور امام علیہ السلام کی مشکلات کو دیکھا تو کہا یا علی تمہارے سامنے مشکلات ہیں، میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، تم سے کروں یا زبیر سے کروں؟ توجہ فرما رہے ہیں، ایک انسان جو اس منزل تک پہنچا ہوا ہو، اس مقام تک جو پہنچا ہوا ہو، اور اس وقت تک سچ میں پہنچا ہوا تھا،
جب بیعت کی بات آئی دوسری خلافت کے زمانے کے بعد تیسری خلافت میں سب سے پہلے اٹھ کے امام علی علیہ السلام کی بیعت کی. حتیٰ کہ تیسری خلافت کے بعد بھی بیعت کرنے والوں میں زبیر ہے، لیکن یہ زبیر تھوڑی دیر میں اس کا خدا تبدیل ہو گیا. مشکل کہاں تھی؟ یہ امام علیہ السلام نے خود اسی جنگ جمل میں بیان فرمائی. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک اعرابی آیا، ابھی اس کو متصل کرتے ہیں گفتگو کو. ایک اعرابی آیا اور آگے اس نے کہا کہ یا علی اتقول ان اللہ واحد، اے علی کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ یعنی دیکھیں آپ جنگ کی حساسیت دیکھیں. تو جو فرما رہے ہیں جنگ جب ختم ہوئی زوجہ رسول کے لیے کتنا خیال کرنا پڑا، وقت کی مجبوری تھی. امام علیہ السلام کو کیا کرنا پڑا. اونٹ کو گھیرے ہوئے تھے چاروں طرف سے، لوگ مر رہے تھے لیکن اونٹ کو نہیں چھوڑ رہے تھے. جان جا رہی تھی لیکن اونٹ نہیں چھوڑ رہے تھے، چاروں طرف سے اونٹ کو گھیرے. جس اونٹ پر زوجہ رسول سوار تھیں، پھر امام نے کہا کہ اونٹ کے پیروں کو کاٹ دو، جب تک یہ اونٹ نہیں گرے گا تب تک یہ نہیں ہٹنے والے ہیں. اور اس کے بعد بھی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور محمد بن ابی بکر جو امام کے صحابی تھے، جن کے لیے امام نے فرمایا کہ نسل سے ابی بکر کے ہے لیکن میرا بیٹا ہے، جس کی شہادت پہ گریہ کیا. اور وہ ام المومنین جو تھیں زوجہ رسول کا بھائی، سگا بھائی، ان کے ساتھ کہا کہ تم ساتھ میں لے کے جاؤ. ایسی جنگ تھی. ایسی جنگ میں اگر طے کرنا اور بالکل حساس حالت میں کہ ابھی جنگ کیسے ہونی ہے، ایسے وقت میں شخص آگے کہتا ہے کہ اتقول ان اللہ واحد، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ یعنی سوال بھی دیکھیں، سوال بھی ایسا کہ اللہ ہی کے اوپر آگے سوال کر دیا. کیسی آپ بات کرتے کہ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے؟ یہ کچھ اس انداز سے اس نے پوچھا کہ امام علی علیہ السلام کے آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ چاہا کہ ان کو مار دیں. اس کے اٹھ کے روایت کے جملے ہیں، وہ اٹھے اور چاہا کہ اسے مار دیں، لیکن امام نے کہا کہ دعو ہو، اسے چھوڑ دو، اس کو مارو نہیں. فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ. اصل نقطہ یہاں پر تھا. امام نے فرمایا کہ وہ چیز جو یہ اعرابی مجھ سے چاہتا ہے وہ وہی چیز ہے جو میں اس سامنے لشکر سے چاہتا ہوں. یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح اس اعرابی کی مشکل توحید ہے، اسی طرح یہ سامنے اصحاب رسول ہی سے ہی، زوجہ رسول ہی سے ہی جو بھی آیا ہو، مشکل ان کی بھی توحید ہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جس مشکل میں وہ گرفتار ہیں، کس وجہ سے میرے سامنے آئے، وہ لالچ بھی تھی، وہ سب اصل مشکل توحید تھی. یعنی زبیر جیسے لوگوں کا خدا تبدیل ہو چکا تھا. پہلے خدا تھا، اللہ خدا تھا، اب بصرہ کی حکومت خدا بن گئی تھی. توحید عملی یہاں سے ڈگمگاتی ہے. اب بصرہ اور کوفے کی حکومت خدا بن چکی تھی، اب اقتدار خدا بن چکا تھا. اب اس کے بیٹے نے کہ جو ام المومنین، یہی ام المومنین کا بھانجا تھا، اس نے اتنا اس کے دل میں تلقین کی، اتنی مال کی محبت ڈالی کہ خدا کی محبت کمزور ہوتی گئی اور مال و اقتدار کی محبت بڑھتی گئی. خدا کی توحید کم ہوتی گئی اور مال و اقتدار حکومت کرنا شروع کر دیا. مشکل وہی، اس مشکل کی طرف امام نے اشارہ ہے. فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ. اس قوم سے میں وہی چاہ رہا ہوں. یعنی اس قوم کی بھی مشکل وہی ہے جو اس عرابی کی مشکل ہے. پھر امام نے اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں، تقریباً 2 صفحے میں روایت بیان کی گئی ہے، بہت ہی ڈیٹیل میں بیٹھ کر اس کو توحید سمجھے اس جنگ کی حالت میں، تاکہ ایک انسان بھی اگر اس دین کے پہلے مرحلے کو سمجھنا چاہتا ہے تو علی بن ابی طالب کے پاس سے خالی واپس نہ جائے. جنگ ہو رہی ہے تو ہو، حساس جنگ ہے تو ہو، لیکن اس عرابی انسان کا سوال خالی نہ جائے، کیونکہ توحید کے بارے میں اس نے سوال کیا ہے. توجہ فرمایا آپ نے؟ یعنی یہ دین کا پہلا مرحلہ. یہ اپنی زندگی میں یہ نقطہ بہت ضروری. امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ بعض مستحبات ایسے ہوتے ہیں، نوافل بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو واجبات سے دور کر دیتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ نہیں طے کر پایا انسان کی میری زندگی میں اول کیا ہے، آخر کیا ہے، پہلے کیا ہونا چاہیے، بعد میں کیا ہونا چاہیے. مستحب میں اس قدر لگا ہوا ہے
مسجد میں بیٹھ کر اس قدر مستحب کو انجام دے رہا ہے کہ گھر کے واجبات چھوٹے جا رہے ہیں. کہا یہ نہیں چاہیے دین کو الٹا سمجھا ہوا ہے. ایک شخص آیا اور امام علی علیہ السلام کے پاس کہا کہ میرا بھائی وہ تو کچھ نہیں کر رہا ہے, صرف عبادتیں کر رہا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, نہ اس کا بچوں کا خیال ہے نہ بیوی کا خیال ہے. عاصم نام ہے, خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. کہا کہ میرا بھائی صرف سارے شب و روز صرف عبادتوں میں لگا ہوا ہے. یہ تو بہت اچھا کام کر رہا تھا, پھر کیا مشکل تھی؟ لیکن امام علیہ السلام اپنی عبادتوں کو چھوڑا امام نے, اور اپنے سارے امور کو چھوڑ کے آپ اس کے ساتھ چلے گا, چلو گھر چلو. گئے اور اس کو جا کر زبردست ڈانٹ پلائی, ڈانٹا اس کو. کہا کہ تو سمجھتا ہے کہ یہی اگر سب دین ہے, اگر تو نے اسی کو دین سمجھا ہے تو رسول اللہ کو بھی ہمیشہ یہی کرنا چاہیے تھا. تو رسول اللہ سے بڑھ کر دیدار بننا چاہتا ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت یعنی الٹا دین, یعنی دین کی بنیادوں کو چھوڑ کر اگر شاخیں بنانا شروع کرنا, کھڑکیوں کی تیاری کرنا, پردوں کی تیاری کرنا, ڈیکوریشن کی تیاری کرنا, کیونکہ سامنے دکھتی ہیں چیزیں نا, بنیاد نہیں دکھتی. بنیاد, بلڈنگ کی بنیاد اندر ہوتی ہے, توحید دکھنے والی چیز نہیں ہے. وہ چیز جو نہیں دکھتی وہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی, مشکل ہے. یہ البتہ ہر زمانے کے انسانوں کی مشکل نہیں ہے کہ ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگتے جو دکھے. بغیر دکھنے والا خدا بھی سمجھ میں نہیں آتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر نہیں دکھا تو نہیں سمجھ میں آتا. جناب موسیٰ نے اتنے معجزے, قرآن کہتا ہے کہ کسی بھی نبی نے اتنے معجزے نہیں دکھائے تھے جتنا جناب موسیٰ نے معجزے دکھائے. دریا میں راستہ بنایا, ایک راستہ بنایا کہ میں نہیں جاؤں گا, اگر یعقوب کے ایک بیٹے کی اولاد اس راستے سے گئی تو دوسرے بیٹے کی اولاد اس کے پیچھے نہیں جائے گی. 12 بیٹے تھے نا, کہ اگر اس کی اولاد گئی تو میں نہیں جاؤں گا, چاہے فرعون آگے مجھے پکڑے, لیکن میں اس راستے سے نہیں چلنے والا. میرے لیے الگ راستہ چاہیے, ہمارا الگ خاندان ہے, ہمارا الگ قبیلہ ہے, ہمارے الگ آبا و اجداد ہیں. کہ لو میں تمہارے لیے 12 راستے بناتا ہوں. 12 راستے, 12 چشمے. اتنا معجزے دیکھنے کے بعد اور اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا, اور قرآن نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ وَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یہ نہیں کہ سن رہے تھے, ابھی ہم سنتے ہیں صرف. قرآن نے کہا کہ میں نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا تمہاری نظروں کے سامنے, تمہاری نظروں کے سامنے غرق کیا. لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب تھوڑی دور وہ اور آگے بڑھے اور ذرا سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک قوم ہے جو سامنے کچھ صنم بنائے ہوئے اپنے خدا کی اس کی عبادت کر رہی ہے, بتوں کی. کہا کہ موسیٰ تمہیں کس خدا میں ہمیں لگائے ہو, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, قرآن کی آیت ہے. کہا موسیٰ مجھے بھی کوئی ایسا ہی خدا بنا کے دو جو دکھائی پڑے, جسے ہم چوم سکیں, جس سے ہمارے دل کی تسکین ہو. کیوں؟ اگر ایمان نہیں ہوتا تو انسان ہمیشہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو دکھائی پڑے. توجہ فرما رہے ہیں؟ دکھنے والی چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. بنیادیں نہیں دکھتی, توحید انسان کی نہیں دکھتی, لیکن موحدانہ عمل ضرور دکھ جاتا ہے. توحید والا عمل کربلا میں دکھا. توجہ فرمائی آپ نے؟ ان کے دل کی توحید لوگوں کو نہیں معلوم تھی. اسی کوفے میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے, اور اسی کوفے میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. سب ایک جیسے دکھ رہے تھے, سب نے آ کر جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی, لیکن کچھ لوگوں نے جناب مسلم کو شہید ہونے دیا اور کچھ لوگ کربلا تک آ گئے. دونوں کی توحید میں الگ الگ تھی, توحید میں فرق تھا اور کسی چیز میں نہیں فرق تھا. توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ توحید عمل میں یہاں آ کر دکھتی ہے. لہذا بنیادیں نہیں دکھتی, بنیاد کو نہیں ڈھونڈیں, لیکن ہاں اس بنیاد پر جو اگر بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو بلڈنگ دکھ جاتی ہے. سمجھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ بلڈنگ کتنی دیر میں گرنے والی ہے, کتنے دن یہ چلے گی. لہذا کہا کہ اسے چھوڑو, میں اسے توحید سمجھاتا ہوں. کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ غیر ضروری چیزیں اس کے لیے اہم بن جائیں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مستحب واجب سے زیادہ اہم بن جائے.
یہ دینداری کی مشکلات میں سے ہے، اور قرآن نے بھی اس میں بہت ہی حساسیت دکھائی. توجہ فرمائے، قرآن نے بہت ہی حساسیت. کچھ لوگ سمجھتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں بھی وہی اول طے کرنا. یہ بات آج تمام کر دیں. کل گفتگو ہوئی تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سخت گفتگو ہوئی تھی، ہم نے کہا تھوڑا آسان کرتے ہیں. آج میں نے سخت اس لیے کی تھی کہ میں نے سنا تھا کہ یہاں کا مجمع تھوڑا اس کا لیول ہائی ہے، تو تھوڑا سخت گفتگو بھی چلے گی. لیکن یہ تقاضا کیا گیا تو رسول اللہ کے سامنے بھی کچھ لوگ یہی سمجھتے تھے کیا کہ ہم تو بہت ہی خاص لوگ ہیں، بہت ہی بڑے لوگ ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم حرم میں حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. بات تو ہے بڑی، ہے نا، چھوٹی بات نہیں ہے نا. ہم نے مسجد حرام کی تعمیر کی ہے، کعبہ کی گرد مسجد. یہ مسجد نہیں جو ہم بناتے ہیں. اس کو بہت اس نقطے کو بہت غور سے سنو جو قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں. فخر کرتے تھے، کہتے یہ دوسرے، یہ جوان، یہ لڑکے، یہ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ نہیں ہے. میں بزرگ ہوں، میں بڑا کام میں نے کیا ہے. حاجی پہلے بھی آتے تھے نا، حج پہلے بھی ہوتا تھا، اس طرح سے نہیں ہوتا تھا لیکن ہوتا تھا حج. میں ساقی حاج تھا، حاجیوں کو پانی پلاتا تھا. میں سقا تھا، کعبے کا سقا تھا، بیت الحرام کا سقا تھا. مسجد حرام تعمیر کی میں نے. واقعی نہیں معمولی کام نہیں. اگر آج میں سے کسی کو یہ توفیق مل جائے، وہ کتنے ہی بڑی پوسٹ پہ ہو، لیکن اس کو یہ عہدہ دیا جائے کہ تمہیں آ کر وہاں تعمیر کرنا ہے، معمار بن کے جانا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنا بھاگتا ہوا جائے گا نا کہ میں معمار بننے جا رہا ہوں مسجد حرام کا. پھر ساری زندگی فخر کرے گا کہ میں معمار ہوں مسجد حرام کا، میں نے کعبے کے پتھر پہ پتھر رکھا ہے، میں نے مسجد حرام کی دیواروں پر اینٹیں رکھی ہیں. ساری زندگی وہ فخر کرے گا. فخر کرنے کے لائق بھی ہے، لیکن یہ دیکھے کہ کہاں پر فخر کرنے کے لائق ہے. یہ اول ہے یا آخر ہے؟ یہ نقطہ اہم ہے. اس کو کہاں پر رکھا جائے؟ اگر اس کو لے جا کے سب سے اوپر رکھا جائے مشکل ہو جاتی ہے، دین کی مشکل. ہم مسجد کے متولی ہیں، ہم حسینیہ کے متولی ہیں، ہم کاروان لے جاتے ہیں، ہم قافلے لے جاتے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم زائروں کی خدمت کرتے ہیں. ہاں یہ سب محترم ہے، سب بہت اچھا ہے، لیکن کہاں پہ اس کو رکھیں؟ اس کو آگے اگر سب سے ٹاپ پہ لے جا کے رکھیں کہ یہی سب کچھ ہے، سب سے بڑا کام میں انجام دے رہا ہوں، تو وہاں قرآن کی آیت آتی ہے. کیا آیت آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. عجیب ہے. بزرگ لوگ تھے، رسول اللہ کے رشتہ دار لوگ بھی تھے، پانی پلانے والے معمولی لوگ نہیں تھے. کہا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا حاجیوں کو پانی پلانا، وامارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کو تم نے لے جا کے برابر میں کھڑا کر دیا اس کے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اس انسان کے برابر میں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، مضبوط ایمان. وجاہد فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے. کیا تم ان دونوں کو برابر کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا ٹھیک ہے، وہ سب بھی محترم ہے، وہ خدمتیں بھی محترم ہے، وہ زائرین کی خدمتیں بھی محترم ہے، وہ عمارت مسجد حرام بھی محترم ہے، وہ پانی پلانا بھی محترم ہے، یہ سب کچھ محترم ہے. اور ہمارے نزدیک یہی زیادہ محترم بن جاتا ہے. کیوں محترم بنتا ہے؟ کیونکہ دین کو الٹا سمجھا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ دین الٹا جب سمجھا جاتا تو یہی چیزیں ہماری نظروں میں بھی محترم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ محترم نہیں ہوتا ہے. اللہ یہاں پر خاموش بھی نہیں رہتا کہ چلو چھوڑو، نادان ہے، بولنے دو. نہ، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ تم نے کیا کر رہے ہو. اجعلتم سقایۃ الحاج، تم نے یہ کیا کام کیا. وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. اور جو ایسا کرتا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے. بعد والا حصہ قرآن کا کہتا ہے. بس اگر زندگی میں ایک نقطہ انسان کے لیے واضح ہو جائے، اور وہ یہ کہ اول کیا ہے اور آخر کیا ہے، پھر اس کی دیداری بہت ہی آسان ہو جاتی ہے.
پھر اس کی دیداری میں مشکل نہیں ہوتی، پھر زندگی کے کسی بھی لمحے میں سے دیداری کرتے ہوئے مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ابھی دیکھیں ہماری دیداری کتنی مشکلات سے درپیش ہوتی ہے، ہر جگہ مشکل آتی ہے، یہ کریں کہ نہ کریں، یہ کریں کہ نہ کریں، آتا ہے سوال نہ۔ وہ لوگ جو دین سے ہٹ گئے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ، آزاد ہیں، چلو جو کچھ کرنا ہے کریں، فری ہو گئے نا، آزاد۔ لیکن جو دین سے جن کا رابطہ ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مشکل میں ڈالے رہتے ہیں، ایک طرف کرنے کا دل بھی چاہ رہا ہے، ایک طرف دین کا نہیں، مناسب نہیں ہے نا۔ جوانوں کے سامنے ایسے مسائل آتے ہیں، ایک طرف دوستوں کا تقاضا یہ ہے، لوگوں کی طلب یہ ہے کہ یہ کام کریں، آتے ہیں بہت سارے تہوار، بہت سارے فیسٹیول، بہت سارے واقعات، ایک طرف ان کا دل چاہتا ہے کریں کیونکہ لوگ کر رہے ہیں، دوسری طرف دین آ کر ان کو جو ہے جھٹکے دے رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، وہ بیچارے ہمیشہ کنفیوژن میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ بہت مشکل، آج کی دیداری کی مشکلات میں سے یہ بہت زیادہ ہے۔ پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے زمانے میں آسان تھی دیداری نا، ایک گاؤں میں پڑے اپنا ماں باپ کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، نماز روزہ بھی کر لیا۔ لیکن آج کا مسئلہ الگ ہے، اگر آج کے زمانے میں دین کی صحیح بنیادوں کو نہیں سمجھا گیا تو یہ جوان ہمیشہ مشکل میں پڑا رہے گا، یا تو آخر میں جاتے جاتے چھن جائے گا دین، شیطانی ہوائیں آ کر اڑا کے لے جائیں گی سب کچھ دین کو، یا تو ہمیشہ آخر تک وہ کنفیوژن میں رہے گا، کیا کریں یا نہ کریں۔ لیکن اگر دین کی بنیادوں کو اس نے سمجھ لیا اور دین میں یہ اس نے ڈھونڈ لیا کہ اول کیا ہے، اور اگر اس نے توحید عملی کو اگر سمجھ لیا، معرفت پروردگار سے اس نے دین کا آغاز کیا، معرفت دین سے اگر اس نے شروع کیا دین کو، تب اسے اسی دیداری میں زیادہ مزہ آئے گا۔ مسجد میں بیٹھ کے دیداری کرنا کون سی مشکل کام ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم جیسے مولوی لوگوں کے لیے قم میں بیٹھ کر دیداری کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو کر لیتا ہے آدمی۔ مسجد میں رہ کے دیداری کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر دین کی روح کو سمجھا ہوا انسان تو اسی شیطانی ماحول میں بھی جا کر دیداری کرے گا، اور اس دیداری میں اسے لذت محسوس ہوگی۔ ابھی ہماری بچیاں، ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ان کو کالج میں جاتے ہوئے حجاب میں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن جو دین کی روح کو سمجھے ہوئے ہیں وہ جا کر پیرس میں لڑ رہے ہیں اپنے حجاب کے لیے۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دین کو صحیح رخ سے سمجھا ہے۔ لڑ رہی ہیں لڑکیاں، نوکریاں چھوڑ رہی ہیں، بڑے بڑے اپنی سروس چھوڑ رہی ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں چھوڑ رہی ہیں، حتیٰ کہ بعض تعلیم بھی چھوڑ دی، حتیٰ کہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو صحیح سمجھا ہے۔ اور ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جو جاتی ہیں یہاں سے پہن کے جاتی ہیں، ادھر جا کے حجاب کو کھینچ لیتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد کو نہیں سمجھا تھا، احساس حقارت محسوس کر رہی ہیں، احساس فخر کو احساس حقارت بنا دیا۔ کیوں؟ الٹی دیداری نے، کہ دین کی روح نہیں بتائی گئی۔ یہی ہوتا ہے، جس بات پر افتخار کرنا چاہیے تھا، جس بات پر فخر کرنا چاہیے تھا، جس بات پر ہمارے جوان جا کر فخر کریں دوسروں پر، اس چیز میں آ کر وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں اور چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ وجہ ایک ہے، اور ان سب کی وجہ اصل دیداری وہی توحید۔ صلی اللہ محمد یہی سوچ رہا تھا، ٹائم کم ہے، بات کو اور آگے بڑھائیں یا نہ بڑھائیں؟ چلیں، جزاک اللہ۔ یہ ہے بنیادیں۔ بس اب یہاں سے کل سے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بنیاد، یہ بنیاد بہت اہم، اگلی گفتگو کے لیے بہت اہم یہ گفتگو، جو ساری بنیادیں بیان کی گئی ہیں، کہ آغاز کریں اگر معرفت سے، آغاز کریں اگر عشق سے۔ انسان بہت زیادہ عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن معرفت کی کمی اس عمل کے وزن کو بہت کم کر دیتی ہے۔ عمل کی مقدار بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا وزن بہت کم ہے۔
اور جب اس عمل کا وزن بہت کم ہے تو انسان کا وزن بھی بہت کم ہو جاتا ہے، چونکہ انسان کا وزن اس کے جسم کے وزن سے نہیں ہے، اصل انسان کا وزن اس کے عمل کے وزن سے، کتنا وزنی عمل انجام دے رہا ہے، کتنا زیادہ عمل انجام، کتنا زیادہ وزین ہے۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام زندان میں رہتے رہتے ان کے جسم کا وزن بہت ہی کم ہو گیا، اتنا زیادہ وزن کم ہو گیا ہے کہ ہارون جب سوراخ سے اور جھروکوں سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جیسے کوئی سفید کپڑا زمین پر پڑا ہوا ہو۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ امام کاظم علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں، لیکن اس ہلکے جسم میں جو 14 سال سے زندان میں ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ ہارون کی حکومت لرز رہی ہے۔ وہ ہارون جو کہتا تھا بادلوں کو دیکھ کے، بادل آیا بارش نہیں ہوئی، مسکرا کے کہتا تھا تو جا جہاں جانا چاہتا ہے، جہاں جا کے برسے گا میری حکومت میں برسے گا، جائے گا تو کہاں؟ تو جا ہی نہیں سکتا۔ جو اپنے حکومت کو دیکھ کے اس قدر افتخار کرتا تھا، ایک نحیف و لاغر انسان کو زندان میں دیکھ کے لرزتا تھا۔ ابھی ولادت کا دن گزرا ہے چند دنوں پہلے، کانپتا تھا، اس کی پوری حکومت لرزتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جسم کا وزن نہیں تھا، عمل کا وزن تھا، معرفت کا وزن تھا، معرفت کی بنیاد پر امامت کا وزن تھا۔ لہذا اس معمولی عربی سے یہ سال ہر سال عبادت کر رہا تھا اور فرشتے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اتنی عبادت، اتنی عبادت، یہ جزیرے میں پڑا ہوا آئی لینڈ میں کوئی انسان بھی یہاں پر نہیں ہے، شب و روز صرف عبادت ہی عبادت کر رہا ہے۔ اس انسان کو دیکھ کے فرشتے حیرت کر رہے تھے۔ خدا نے بھی کہا کہ کیا تم کہہ رہے ہو، اتنی تعریف کر رہے ہو، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اس کی جزا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جزا دکھائے گا، بہت تھوڑی سی جزا، یعنی عبادتیں اتنی زیادہ، جزا بہت تھوڑی سی۔ فرشتوں کو بہت تعجب ہے، یہ جزا اتنے عمل کی؟ کہا جا کے تم خود ہی دیکھو، روایت ہے یہ، جا کے تم خود ہی دیکھو، اصول کافی کی یہ روایت ہے۔ آئے فرشتہ، وہ آیا، کچھ دن ساتھ عبادتیں کرتا رہا، اور کچھ دن بعد اس نے کہا کہ تم نے اتنی عبادتیں کی ہیں، تمہاری عبادتیں دیکھ کے مجھے حیرت ہوتی ہے۔ کہاں جگہ تو بہت اچھی ہے، بہت ہریالی ہے، بہت تنہائی ہے، بہت عبادتیں کر رہے ہیں، بہت عبادتوں میں مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک چیز کا افسوس ہے۔ کہا کہ یہاں پہ اتنی ہریالی، اتنی گھاس پھوس ہے، اگر اللہ کا گدھا ہوتا تو یہ گھاسیں جو ہے ضائع نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ بھی تمہیں اللہ نے جزا دی، وہ بھی بہت زیادہ دے دی، بہت زیادہ جزا مل گئی۔ اللہ دے دیتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی دے دیتا ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم دے دیتا ہے۔ لیکن اگر اس میں معرفت کا وزن شامل ہو گیا تو ایک دن کی عبادت بھی بہت عظیم ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، ایک دن کی عبادت، ایک دن کے سجدے۔ کربلا میں ایسے لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے بہت تھوڑی سی عبادت انجام دی تھی، لیکن اپنے امام کی معرفت کے ساتھ انجام دی تھی، اپنے لیڈر اور اپنے رہبر کو پہچان کر کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں تو کہاں تک جانا ہے، یہ سمجھ کر عبادت انجام دے رہے تھے۔ لہذا ان کی عبادتوں کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی تھی، اتنی زیادہ قیمت ہو گئی تھی کہ ساری دنیا اس کے سامنے لے آ کر رکھ دی جائے، اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ نمونے موجود ہے سامنے، وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ کچھ لوگ ابھی چند دن پہلے شامل ہوئے، کچھ لوگ مسیحی تھے، اصل مسیحی، مسلمان بھی نہیں تھے، مسیحی تھے، لیکن چند دنوں میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے۔ کس چیز نے ان کو آگے بڑھا دیا؟ معرفت نے، امام کو پہچان لیا۔ اس دنیا میں امام کو پہچان لینا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ قربانی دینا بھی آسان ہو گیا، صرف ان کے لیے نہیں، ان کی ماں کے لیے بھی آسان ہو گیا، بہت ہی آسان ہو گیا۔ گئے، جا کر جنگ کی، زخمی ہوئے، بہت زیادہ زخمی ہوئے، زخمی ہو کے سوچا کہ اب تو ہمارا کام ہو گیا۔ ابھی چونکہ بہرحال حبیب کی منزل پہ نہیں تھے، اصحاب کربلا میں بھی منزلیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب الفضل العباس کے مقام پر کوئی نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ حسین ابن علی کے بعد
جو مقام معرفت جناب عباس کا ہے اس مقام پر دوسرے اصحاب نہیں ہیں. اصحاب میں بھی جو مقام معرفت جناب حبیب نے مظاہر کا ہے وہ مقام معرفت شاید دوسرے اصحاب کا نہ ہو، کم و زیادہ ہے، اور وہ جملے بھی لگتے ہیں کم و زیادہ، لیکن ایک جگہ سب برابر ہیں، ایک منزل پہ آ کر سب برابر ہے کہ آخری چیز جو میرے پاس ہے، جو کچھ بھی ہمیں خدا نے دیا ہے، وہ ہم سارا نذرانہ لے کے آئے حسین ابن علی پر قربان کرنے کے لیے. یہ کم سے کم معرفت تھی عزیزو، یہ آخری معرفت نہیں تھی، یہ ان کی معرفت کی کم سے کم منزل تھی کہ جو کچھ بھی ہے یہاں پر اس میں سے کچھ بھی نہیں بچانا ہے، سب کچھ اپنے امام پر قربان کر دینا ہے. یہ معرفت ان کو یہاں تک لاتی ہے. وہ چند دن کے مسافر کو بھی معرفت یہاں تک لے آئے گی، قربانی دے دیں گے. پہلے کچھ سوچا کہ ہم کام اپنا کر چکے، اتنے زخم کھائے، اتنی جنگ کی، آیا ماں کے پاس، لیکن ماں کی معرفت بیٹے سے بھی زیادہ تھی. کہا ماں کیا تو راضی ہو گئی؟ کہا نہیں، اتنے سے راضی ہونے والی نہیں. یہ کربلا کی مائیں ہیں، وہ چند دن کی مسلمان مائیں ہیں. ماں کہتی ہے میں اپنی قربانی دے دوں، میری موت آ جائے، میں اپنا خون دے دوں. دیتی ہے مائیں، میں اپنی کڈنی دے دوں، دیکھیں ابھی سب ساری نظریں، لیکن میرے بچے کی جان بچ جائے. لیکن کربلا کی ماں کہہ رہی نہیں بیٹا، ابھی میں راضی نہیں ہوئی، جب تک کہ تیرے سر و تن میں جدائی نہ ہو جائے اس وقت یہ ماں راضی نہیں ہوگی، اس وقت تک نہیں راضی ہوگی. یہ چند دنوں میں اتنی معرفت کربلا یہاں تک انسان کو لے آتی ہے. کربلا انسان کو، ایک معمولی انسان کو، ایک معمولی چرواہے کو اتنا عظیم لے جاتی ہے. کام ہی کربلا کی ہے، اسی زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں. اگر ہر زمانے میں کربلا کو صحیح پیش کر دیا جائے تو کربلا یہی کام کرے گی. پہلے دن آپ کے سامنے پیش کیا گیا، عرض کیا گیا، کربلا معمولی انسانوں کو بلند کر کے وہاں تک لے جاتی ہے، ان عظمتوں تک لے جاتی ہے. لیکن ہاں عزیزو، شب عاشور میں اصحاب کہہ رہے تھے مولا میری جان ایک بار نہیں 70 بار مارا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، پھر زندگی دی جائے، پھر میری جان، میرا سر، میرا گلا اور آپ کے قدموں پر. دوسرا صحابی اٹھا کہا کہ یہ بھی کم بیان ہوا، ابھی حق نہیں ادا ہوا. کہا 1000 مرتبہ مارا جائے، 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، لاش کو جلا دیا جائے، پھر زندگی ملے، پھر بھی. یہ اظہار عقیدت ہے حسین ابن علی سے. پھر کہہ رہا مولا جان کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، کاش کہ جان سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی جو آپ کے اوپر قربان کر دیتا. ان اصحاب کو دیکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوس ابر ولا اوصل من اہل بیتی. ایسے صحابی نہیں ملے کسی کو. لیکن ہاں جب عصر عاشور ان اصحاب میں سے کوئی ایک بھی نہ رہا، حسین تنہا رہ گئے. اب نہ عباس ہے، نہ علی اکبر، نہ قاسم و محمد، نہ زہیر قین، نہ حبیب نے مظاہر. حسین ابن علی کو یہ اصحاب بہت یاد آئے. حسین تنہا ہے. عزیز رونے کے لیے اور گریہ کرنے کے لیے صرف ایک تصور کافی ہے. صبح سے لے کر حسین ابن علی لاشیں اٹھا رہے ہیں. جب کسی کی لاش اٹھاتے ہیں تو ساتھ میں کچھ ہیں. حسین آگے بڑھ کے خود اٹھا رہے ہیں، لیکن قریب میں عباس و علی اکبر و قاسم و محمد، جوانان بنی ہاشم، اصحاب. لیکن جیسے جیسے حسین ابن علی کی منزل سخت ہوتی جا رہی ہے، ساتھی کم ہوتے جا رہے ہیں، ساتھی کم ہوتے جا رہے ہیں. اور جتنا زیادہ یہ مشکل سخت ہوئی اتنی زیادہ حسین تنہا ہوتے چلے گئے. جب آخر میں 6 مہینے کی بچے کی لاش ہاتھوں پر آئی تو ادھر عباس بھی نہیں ہے جو آ کر حسین ابن علی کے سہارا بن جائیں کہ بھیا مجھے یہ لاش میرے ہاتھوں میں دے دے. تنہا حسین، صرف حسین ابن علی کی تنہائی کو سوچے
ایک جملہ کہتے ہیں زیارت السلام علیکہ یا ایھا المطر الموتور، اے تنہا حسین، تنہا حسین، جب کوئی نہیں تھا جو آ کے سہارا دے، بچے کے گلے میں 3 پھول کا تیر لگا، حسین تنہا ہے۔ یہ حسین کی تنہائی دل کو تڑپا رہی ہے۔ اس آخری لمحے میں کوئی بھی نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں کہ جو آ کر سہارا دے اور گلے سے تیر نکال لیا جائے۔ حسین ابن علی نے کیسے تیر کو نکالا نہیں معلوم، ایک ہاتھ سے کیسے بچے کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے کیسے تیر کو نکال کے پھینکا، کس طریقے سے انہیں ہاتھوں سے ان گلے سے نکلتے ہوئے چند قطرے خون کو سنبھالا۔ یہ حسین ابن علی کی تنہائی تھی۔ پھر اس تنہائی میں لے کے کیسے جنازے کو خیمے تک آئے، اے ماں اگر اس بچے کو لے جا، حسین تنہا ہے۔ ماں حسین کی تنہائی کو سمجھ رہی ہے، اس نے آگے کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کی پیاس بجھی یا نہ بجھی، صرف اتنا کہا اے میرے لال، میں نہیں جانتی تھی تم جیسے چھوٹے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ حسین اس تنہائی کے ساتھ بچے کو لے کے آئے، تلوار سے قبر بنائی۔ قبر تو بنا رہے ہیں، کبھی قبر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی تلوار کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بغل میں پیچھے مڑ کر بچے کی لاش کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی نہیں ہے دفنانے والا۔ ہاں اس آخری منزل میں بچے کو بھی دفن کر دیا۔ صبح سے لے کر اس لمحے تک حسین ابن علی کا دل بہت بھرا ہوا ہے، اور اکبر کی لاش یاد آ رہی ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ حسین کو رونے کا موقع نہ ملا، لیکن خیمے کے پشت میں جب تنہائی نصیب ہوئی، حسین نے اپنا سر خاک پر رکھا، اب رونا شروع کیا۔ ہاں یہ رونے کا وقت تھا، لیکن اے بی بی زینب اٹھے آئے حسین کو سہارا دے، کوئی نہیں تھا۔ ایک آواز آئی، دعوہ یا حسین فإن له مرضعة في الجنة، اے حسین اس بچے کو چھوڑے، اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی موجود ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارا اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمارے دین میں معرفت عطا فرما، پروردگار ہمارے دین تمام دین کے اعمال کو معرفت کی بنیادوں پر ثقیل اور وزین فرما، پروردگار جو مومنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، مرضائے مسلمین کو شفا عطا فرما، کلمہ حق کو بلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، ظالموں کے ظلم و ستم کو ان کی طرف پلٹا دے، مومنین اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے قلب نازنی کو ہم سے راضی فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و